فطرت میں جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف کے بالوں کا نکالنا، یہ بھی فطرت کا حصہ ہے، یاد رکھیے، زیر ناف کے بال اتارنا، ٹھیک۔ تو زیر ناف کے بال نکالنا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، اور زیر ناف سے جب میں مراد کہہ رہا ہوں تو نیول کے نیچے کا حصہ، بومبل کے نیچے کا حصہ، ٹھیک ہے، یا جس کو پیوبک ریجن یا پیلوک ریجن بولتے ہیں، شرمگاہ، ٹھیک، تو اس کے بالوں کا صاف کرنا، جو اس کے اطراف، اس کے اوپر اور اس کے آس پاس آتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس میں بہتر یہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز سے یہ بال نکالے جائے جس کے لیے لوہے کی چیز استعمال ہو، مطلب آپ کریم سے بھی نکال سکتے ہیں، اس شریعت حرام نہیں کہتی اس کو، لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، اور صاف کرنے کے لیے لوہے کا استعمال ہو، اس لیے کہ لوہا جب جسم سے لگتا ہے کچھ جگہ تو وہ اچھے سے صفائی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کوشش تو یہ کی جائے کہ اس کے لیے بلیڈ استعمال کیا جائے، وسترے ہوتے ہیں لوہے کے استعمال کیا جائے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز جس کے اندر دھات ہوتی ہے، اور بالخصوص لوہا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسی سے کرتے ہیں، تو دھات کا استعمال ہو اس کے اندر زیادہ بہتر ہے۔ کریمز بھی لگا سکتے، حرام نہیں ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے کریمز اس کے سستے ہونے کے ناطے، نان ریسرچڈ ہونے کے ناطے، اور بہت سارے نقصانات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بالوں کو نہیں نکالتے، بالوں کو جڑ سے پگھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جسم کے اندر۔ تو یہ سب سے بہتر، سادہ، آسان، اینی ٹائم اویلیبل سلوشن ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں تراشنے کا حکم نہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا زیر ناف کے بال ہم تراشیں؟ تراشنے کا حکم نہیں ہے، صاف کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے ریزر سے، ان کو ریزر لگنے سے کیا ہوتا ہے، انفیکشن ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ میڈیکل ریزر استعمال کیجیے۔ میڈیکل ریزر کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ وہ ریزر جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں جلد کبھی نہیں اٹکتی ہے۔ جو جیسا آپ سمجھ لیجیے آپ دواخانے گئے اور آپ کو ہاتھ کے بال نکالتے ہیں، اسپیشل ریزر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بس لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، آپ بولیں گے یار یہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، ہمارا حجام وسترے کو بالکل رکھ کے دھیان دیتا ہے، وہ دھیان نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ریزر ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلد کو اندر لیتے ہی نہیں ہیں کبھی۔ آپ اس کو ایسا کھینچ بھی دیں گے آنکھ پہ تو جلد کو کبھی نہیں لیں گے، اس کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ صرف بالوں کو کھینچتے ہوئے آتے ہیں، اور پورے جلد کو صاف کرتے تاکہ کوئی ڈیسیز، انفیکشن، دھول مٹی نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد اس پہ آپریٹ ہونے والا ہے۔ تو اسپیشل ریزرز ہوتے ہیں وہ، تو آپ کو لگتا ہے تو کوشش کریں اگر انفیکشن کا پرابلم ہے تو ایسے ریزر استعمال کریں جو میڈیکل ریزرز ہوتے ہیں، جس میں انشاءاللہ جی انفیکشن کے کہ تو وہ جلد کو کھینچتے ہی نہیں ہیں، بہت سیف بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ ایک دم سیف ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ایسے ریزرز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ دھات ہو اس کے اندر، لیکن حرام نہیں ہے اس سے، لیکن پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے ذمہ دار آپ اپنے ذات سے آپ یاد رکھیے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس کے، لیکن بہتر ریزر، اس لیے کہ ریزر کیا کرتا ہے، بالوں کو بھی صاف کرتا ہے، اور جلد کے اوپر بھی جو ہے چونکہ تھوڑی رگڑ ہوتی ہے جس سے جو وہ حصہ جس پہ ہو سکتا ہے غلاظت لگتی رہی ہو یا انسان، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو زیر ناف کے بال نکالنا یہ فطرت سے ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، فطرت سے ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یاد رکھیے کہ اتنے اس کے فوائد ہیں۔ لیکن آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، دیکھتے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی وہ دکھ رہا ہے، لیکن یہ علم میں ہمارے شعور میں، معاشرے میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ لوگ زیر ناف بال کاٹنا بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو سکھانے والا نہیں، سکھایا جا رہا تو ان کو معلوم نہیں بال کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، وہ والدین جو دنیا بھر کی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں، دنیا بھر کی آلتو فالتو چیزیں سکھاتے ہیں، ان کو یہ چیز سکھانے میں بڑی شرم آتی ہے، نہیں وہ تو شرم آ رہی، وہ بچوں کو کیسا سکھائیں؟ آخر دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہو رہی ہے، ٹی وی ایڈ چل رہا ہے، آپ ایڈ بند کیجیے تو بچہ پورا ایڈ گا کے سناتا آپ کا، اس کا ایڈ تھا نا، یہ ہم کو سب معلوم، آپ بولتے ہیں اس کو سب معلوم ہے، مطلب اس کو معلوم ہے ایڈ کیا ہے، آپ کے بند کرنے سے کوئی نہیں، تو آپ کو اس کو وہ شعور دیا، لیکن آپ دینی شعور نہیں دینا چاہتے ہیں، بڑے میں کو شرم آتی ہے اس میں، بچوں کو کیسا بولو زیر ناف کے بال نکالنا، اب تم بالغ ہو، اور یہ بالغ ہونے سے شروع ہوتے ہیں یہ مسائل، نہیں وہ میرے کو عجیب لگ رہا، کیسے بتاؤں۔ اب جب آپ اس کو ریئل نالج نہیں دیں گے تو وہ معاشرے سماج سے نالج لیتا ہے، جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ جس کو کہیں گے وہ برابر علم نہیں ہوتا ہے، جس میں بہت سارے نقصانات نوجوان اپنے نفس پہ اٹھا لے رہے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ بتا نہیں رہے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے، اور وہاں شرم آتی ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا، ایک مسجد میں تفسیر چل رہی تھی، اب تفسیر ہو رہی تو ایسی تفسیر پڑھے تو سے اتنی آواز آ رہی، ان کی آواز بھی اچھی ہے۔ مائک میں جب خیرت کی نماز اثر کی تھی تو اللہ اکبر بہت کلیئر سنے آ رہا تھا، یہ گنگن کیوں شروع ہو گیا اچانک، مطلب آواز ہی نہیں آ رہی، پوچھتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسے یہ ایام ایسے ہوتے ہیں، اس میں ایسے جا رہے ہیں، میں نے کہا کیا بات ہے۔ اب جب میں نے غور سے ندی جا کے سنا تو وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، وہ یسألونک عن المحیض، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ اب جیسی وہ آیت آئی تو ترجمے سے انہوں نے غائب کر دیا آیت کو، اور تم سے سوال حیض کے بارے میں، اور کہہ دو کہ ناپاکی اور دنوں میں تم بیویوں سے دور رہا کرو، اور یہ ایسا ایسا ہوگا، مطلب وہ اس کو سینسر کرتے ہوئے جا رہے ہو، مطلب جس بات کو بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں آئی
اس کو شرم آ رہی ہے اس کو بیان کرنے میں. سبحان اللہ. جو سب سے پاک سب سے زیادہ با حیا ذات ہے وہ تم کو کھل کر وہ مسئلہ بتا رہی ہے اور اس کو شرم آ رہی ہے اس کو پڑھنے کے اندر. کیسی عجیب بات ہے نا. اللہ سے زیادہ حیا والی ذات ہے کوئی؟ جب وہ حیادار ذات ضرورت کی چیزوں کو علی الاعلان اپنی کتاب میں بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی کے ذریعے بتا سکتا تھا نا اللہ، لیکن کتاب میں بتا اس لیے کہ اہم چیزیں ہیں، تو اس کو انہوں نے سینسر کر دیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بے شرمی تھی کہ حیض کے بارے میں کیسا مسجد میں بیان کریں گے، بچے بڑے سب بیٹھے ہیں. تو یہ بات اللہ کو سوچنا چاہیے تھی، سلیبس ڈیزائنر کو سوچنا چاہیے تھی کہ اس نے کس کے لیے سلیبس بنایا تو اس میں کیا ہونا چاہیے. تو وہاں تو سینسر کر دیے، لیکن یہاں دیکھیے نا آپ دنیا بھر کی گندگی پھر دیکھتے پھر رہے سن رہے، لیکن جہاں حلال ہے، جہاں رب نے جو سب سے باحیا ذات ہے وہ خود بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے میں شامل. یقیناً میں اس سے مطلب یہ نہیں کر رہا آپ کی ماں بہنوں کے سامنے آپ بیٹھ کے ان کو حیض کے مسائل بتائیے. بولنے کا مقصد یہ ہے میرا، جس چیز کو رب کلیئر کٹ بتا رہا ہے اس چیز کو آپس میں بیان، مرد مرد ہی سن رہے تھے نا، کیا ان کو شرمانا چاہیے بیان کرنے کے لیے؟ یہ کتاب و سنت کا معاملہ ہے. ہاں آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو مت بولیے آپ لوگوں میں، وہ صحیح بات ہے، وہ حیا آنا بھی چاہیے. یہاں کتاب و سنت کا ہے، اگر آپ اس کو سینسر کر دیں گے جس چیز کو اللہ نے اعلان کر کے بتایا تو پھر آپ لوگوں کو علم کیسے دیں گے؟ ہاں کیسے معلوم ہوگا لوگوں کو حیض کے مسائل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد لوگ پریشان ہیں، کچھ بھی عمل کر رہے، اب میں نے یہ کر لیا اب کیا کروں، وہ کر لیا کیا کروں، جبکہ اس کی سخت سزائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حیض کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کرا اس کو 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا. 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، تو اتنا صدقہ ہے اس کے لیے. 4 گرام سونا بولے تو آج کے لحاظ سے 12,000 روپے صدقہ دینا پڑے گا آپ کو. اور جس نے حیض ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے کر لیا ہم بستری تو آدھا دینار مطلب 2 گرام سونا صدقہ، 6,000 روپے جرمانہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ انہوں نے تو سینسر کر دیا اس کو پورا. چلے گا. تو یہ وہ چیزیں جن مسائل پہ ہم کو منہ کھولنا ہوگا، اور علماء نہیں کھولیں گے تو پھر جوہلا جو بات چاہے کرتے رہیں گے. ہم کو ایک صاحب بتائیں لگے کہ ہم جب بالغ ہوئے تو ہم کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے. تو ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر تھے. اب دیکھیے جب عالم نہیں بتائیں گے جن کا حق ہے تب لوگ کچھ بھی کرائیں گے. تو انہوں ایک دن بولے اسکول میں آئے، مطلب ظاہر سی بات ہے عام اعتبار سے نہیں لیکن صرف علم کے لیے آپ کو اسکول میں آئے اور کہا 2-3 ڈزن وسترے لے کے آئے. کہا آج سب جو ہے اپنے بال صاف کریں گے بولے زیر ناف. اجتماعی انہوں نے کام کروایا. یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. آپ سکھا سکتے علم، وہ کروا کے کیسے بتائیں گے؟ وہ بچے خود سمجھ. اتنی فطرت، جو چیز فطرت ہوتی ہے نا، فطرت اس کو کہتے ہیں جو انسان کو نہ بھی سکھایا جائے نا اس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز، اس کا نیچر ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا اس کی فطرت ہے، اس کو جیسی اس کی ماں دودھ پلائیں گی اس کو معلوم ہے دودھ کیسا پینا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ اس کا نیچر ہے جس پر وہ بورن ہوا، جس پر پیدا ہوا. ٹھیک اسی طرح ہنسنا اس کی فطرت ہے. آپ اس کے سامنے آواز نکالی وہ ہنستا ہے، اس کو کیا سمجھ رہا؟ اس کی فطرت ہے. رونا اس کی فطرت ہے. اور اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی انسان کو پوری زندگی بھی نہ سکھایا جائے کہ اس کو عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ عمل وہ خود سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ سیکس اس کی فطرت ہے. یہاں سیکس ایجوکیشن لوگ دے رہے ہیں، اس کی یہ تو فطرت ہے انسانی. اس کو صرف آپ کو ڈائریکشن دینا ہے، سکھانا نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ وہ تو انسانی فطرت ہے. فطرت ہے. سائنٹیفک یہ اسٹڈیز ہے کہ یہ 4 چیزیں انسانی فطرت سے ہے: کھانا، رونا، ہنسنا اور سیکس. فطرت ہے اس کی، نیچر ہے اس کا. تو یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو زیر ناف بال کا نکالنا. ٹھیک.